بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 208 اور اس سبق میں ہم فصل شروع کرتے ہیں۔ فصل فی کیفیت الحد و اقامتہ۔ حد زنا جب ثابت ہو جائے گی، اس کا ذکر تو تمہید میں ہو گیا، اب اس حد کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کو قائم کرنے کا، یعنی اس حد کو نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس سبق کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر زانی وہ محسن ہے، محسن کی شرائط تو اگلے اسباق میں آئیں گی، لیکن اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر محسن ہے، خلاصہ یہ ہے کہ محسن سے مراد سب سے بڑی شرط یہ کہ وہ شادی شدہ ہو۔ تو اگر وہ محسن ہے تو اس کے اوپر رجم ہوتا ہے، اور اگر وہ غیر محسن ہے تو غیر محسن کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر اس پہ 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کریں گے وہ رجم کی بات کریں گے، اور آخر میں کوڑے مارنے کا بیان شروع کر دیں گے، اور اس کی مزید جو تفصیل ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ فصل فی کیفیت الحد و اقامتہ۔ وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصَنًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدْ أُحْصِنَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ وَزَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم قال ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس۔ كذا روي عن علي رضي الله عنه ولأن شاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع، فكان في بداءته احتيال للدرء، وقال الشافعي رحمه الله لا يشترط بداءته اعتبارا بالجلد. قلنا كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب حد لازم ہو جائے گی اور زانی محسن ہے تو اس کو رجم کرے گا قاضی، اور رجم کا فیصلہ سنائے گا، پتھروں کے ساتھ اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو سنسار کیا ہے، اور وہ اس حالت میں تھے کہ وہ محسن تھے اور شادی شدہ بھی تھے، اور محسن کی جو 7 شرائط ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آ رہی ہیں، وہ اس میں پائی جاتی تھی۔ اور ایک مشہور حدیث میں ہے کہ وَزِنَمْ بَعْدَ إِحْصَانٍ، جیسے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، زنم بعد احسان۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کا جو خون ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کو ناحق قتل کرنا تو حلال نہیں ہے، مگر 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ ایک، محسن ہونے کے بعد اگر وہ زنا کرتا ہے تو پھر اس کا خون بہایا جائے گا، تو یہاں پہ یہ ہے ہمارا مستدل، او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغیر حق۔ وعلی هذا اجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم، اور اسی رجم کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے اور ان کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں رجم کی آیت بھی تھی، اور اس کو ہم نے پڑھا، سمجھا، محفوظ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم فرمایا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں لوگوں کے اوپر کوئی زمانہ جب طول پکڑ جائے تو پھر وہ یہ کہیں کہ بھئی یہاں پہ آیت تو نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ایک آیت یہاں پہ موجود تھی، اب وہ اگرچہ اس کا لفظ منسوخ ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے، اور وہ یہی تھا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوہم کل واحد، یعنی اس میں جو تھا سورہ نور کے اندر شروع میں، تو اس میں تو زنا کرنے والوں کا مطلقاً تذکرہ ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، یعنی بوڑھے بھی اگر کر لیں تو یعنی مطلب وہ محسن ہوں تو پھر بھی اگر وہ کر لیں تو ان کو بھی تم فرجموہا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، یہ آیت تھی کہ ان کو رجم کرو، سنسار کرو، تو یہ آیت موجود تھی، لیکن اس کو یہ پھر اس کا لفظ منسوخ ہو گیا اور حکم اس کا باقی ہے۔ تو اگر تم رضی اللہ عنہ یہاں پر دیکھیں اس کی باقاعدہ وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہاں تک تو بات تھی رجم کے ثبوت کی، اب آگے
پورا رجم کا طریقہ بھی ذکر فرمائیں گے کہ اس کو ایک کھلی زمین کی طرف لے کر جائے اور وہاں پر جا کر سب سے پہلے جو پتھر مارنا ہے اس کی ابتدا گواہ کریں گے جنہوں نے گواہی دی ہے، پھر امام پتھر مارے گا، پھر اس کے بعد لوگوں نے شروع کر دینا ہے۔ یہی طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی بھی ہے، اور دوسری عقلی دلیل بھی ہے کہ گواہ سب سے پہلے اس لیے پتھر ماریں گے کہ وہ کبھی کبھار گواہی کے اوپر تو جسارت کر لیتے ہیں، بڑے دھڑلے سے گواہی دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب پتھر مارنے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو بڑا عظیم سمجھیں گے کہ یار کوئی ایک شخص ہمارے ہاتھوں سے مر رہا ہے، تو پھر وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر جھوٹی گواہی تھی تو وہ رجوع کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے شروع کرنے میں حد کو یعنی دور کرنا، حد کو ختم کرنا، زائل کرنے کا حیلہ بھی پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ کی گواہی دینے کی وجہ سے ہم اس سے پتھروں کی ابتدا نہیں کریں گے، یہ شرط نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم کوڑے مارنے میں ان سے ابتدا نہیں کرواتے، تو کوڑے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم پتھروں کے اندر بھی یعنی سنگسار کے اندر بھی ہم گواہ سے شروع نہیں کریں گے۔ حناف فرماتے ہیں کہ ہر ایک کوڑے مارنے کا طریقہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا کوڑا مار دے کہ وہ ہلاک کرنے والا ہو، اور ہلاک کرنا تو اس میں لازم نہیں ہوتا، کوڑوں کے اندر تو اس سے سزا دینا مقصود ہوتا ہے، جبکہ رجم ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ رجم کے اندر تو ہمیں بندے کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی اس کو اگر رجم کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد لأنه دلالة الرجوع وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط۔ فرماتے ہیں کہ اگر گواہ خود ابتدا کرنے سے رک جائیں کہ بھئی ہم نہیں ماریں گے پتھر اس کو سب سے پہلے، فرماتے ہیں اسی سے یہ حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ یہی ان کی رجوع کی دلالت ہے کہ بھئی یہ پتھر سب سے پہلے کیوں نہیں مار رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ مر جائیں یا سامنے موجود نہ ہوں، رجم کے دن غائب ہوں، تو ظاہر روایت کے مطابق شرط جو تھی کہ سب سے پہلے گواہ پتھر ماریں گے وہ نہیں پائی گئی، تو لہذا حد ہی یعنی جو رجم والی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ وإن كان مقرا ابتدى الإمام ثم الناس كذا روي عن علي رضي الله عنه ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اقرار کرنے والا تھا، گواہ نہیں تھے بلکہ اس نے خود اقرار کیا ہے، تو پھر سب سے پہلے امام اس کے اوپر پتھر مارے گا، اس کے بعد پھر لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا ان کو سب سے پہلے ایک کنگری ماری تھی جو چنے کے دانے کے برابر تھی، اور اس نے خود زنا کے اعتراف کیا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ پتھر مارا۔ ويغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه السلام لماعز رضي الله عنه اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم ولأنه قتل بحق فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا۔ وصل النبي عليه السلام على الغامدية بعدما رجمت۔ جب رجم ہو جائے گا تو اس کے بعد کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جس طرح تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو، جیسے کہ یہ روایت موجود ہے ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اصنعوا به ما تصنعون بموتاکم من الغسل والکفن والحنوط والصلاة علیہ۔ عقلی دلیل بھی ہے کہ یہ کوئی ناحق قتل تو نہیں ہے، بلکہ ایک حق میں اس کو قتل کیا گیا ہے، لہذا اس سے غسل ساقط نہیں ہوگا، جس طریقے سے مقتول ہوتا ہے کہ قصاصاً جس کو قتل کیا جاتا ہے قصاص میں، تو یہ بھی ایک حق میں قتل کیا گیا ہے، لہذا اس کے اوپر یہ چیزیں ساقط نہیں ہوتی، تو اس پر بھی نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت غامدیہ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہے جب وہ ان کو رجم کر دیا گیا تھا۔ تمام ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے سوائے امام بخاری رحمہ اللہ کے، حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ تو یہ روایت دیکھیں
احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بها ففعل فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجدت علیہا ثیابها ثم امر بها فرجمت ثم صلی علیہا. یہاں پہ دیکھیں ثم صلی علیہا ہے. اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ ایک ایسی عورت کے اوپر ایک زانیہ عورت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کر دی ہے کہ اگر اس توبہ کو اہل مدینہ کے 70 لوگوں کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے تو ان سے بھی یہ وسیع ہو جائے گی، یعنی ان سے بھی زیادہ ہے وہ. تو کیا تم اس سے افضل توبہ لے کر آ سکتے ہو کہ جو یہ لے کر آئی ہے؟ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْصَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ 100 جَلْدَةٍ لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به. وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْصَنًا، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ محصن نہیں ہے، جس میں سب سے بنیادی شرط اس کا شادی شدہ ہونا تھا، تو شادی شدہ بھی وہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ محصن اگر نہیں ہے اور ہے وہ آزاد، تو اس کی پھر حد 100 کوڑے ہیں. اگر غلام ہے تو پھر وہ 50 کوڑے ہیں. تو وہ آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے اس کی حد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانی تو والزانی، کہ زانیہ مرد ہو یا زانیہ عورت ہو تو اس کو تم 100 کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو. سورہ نور کی آیت نمبر یہ 2 ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ تو مطلق ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ محسن کے حق میں یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کہ محسن کو تو رجم کیا جائے گا. اور وہ کس وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے؟ اسی کے بعد آگے اور آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، کہ جب بوڑھے یعنی بڑی عمر کا محسن شخص ہے وہ اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کو تم رجم کرو. تو اس آیت کا جو حکم باقی ہے اس حکم کی وجہ سے یہ آیت محسن کے حق میں یہ منسوخ ہے. تو لہٰذا محسن کے علاوہ غیر محسن کے حق میں یہ معمولاً بھی رہے گی، یعنی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو اب کوڑے کیسے مارنے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.